ساتویں علامت سب سے بڑی جادو کی جو ظاہر ہوگی، آپ مریض سے پوچھیں گے آپ کو خواب آتے ہیں؟ وہ کہے گا جی ہاں جی خواب آتے ہیں۔ پھر آپ پوچھیں گے خواب کیسے آتے ہیں؟ وہ ٹھک آپ کو کیا کہے گا؟ پہلی علامت جو پچھلے اتوار کو میں نے بتائی، ڈرونے خواب آتے ہیں۔ پھر آپ نے اس میں کریدنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کریدنا ہے کہ آپ کو ڈرونے خواب جو آتے ہیں اس میں کیا آتا ہے، کیا نظر آتا ہے۔ پھر وہ بولے گا جی مجھے بھینسیں نظر آتی ہیں، سانپ نظر آتے ہیں، بچھو نظر آتے ہیں۔ اصل بات وہ گول کر دے گا شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے۔ وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، اصل نہیں وہ آپ کو بتائے گا، وہ گول کر دے گا شرم کی وجہ سے۔ کیا گول کر دے گا؟ جب وہ بول لے کہ جی ڈرونے خواب آتے ہیں، جی وہ بجلی گرج رہی ہے، اولے پڑ رہے ہیں، کتے بھونک رہے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، شیر ہے، کہیں ویران جگہ پہ ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اب آپ کو کیونکہ علم ہوگا، پھر آپ اس کی رگ کو پکڑیں گے۔ آپ کہیں گے کبھی آپ نے خواب دیکھا ہو کہ آپ بیت الخلاء میں پخانہ کر رہے ہیں، بس جو آپ ٹو دیں گے اس کی ذرا جھجک ختم ہو جائے گی، پھر تڑ تڑ وہ بولے گا۔ جادو کی ساتویں سب سے بڑی علامت یہ ہے۔ جادو کا مقصود اور مطلوب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو تباہ کرنا، کسی کو ذلیل و خوار کرنا۔ اب یہاں توجہ رکھیے، جب جادو ہو گیا، جادو سرایت کر گیا، آپ مریض بن کے شیاطین مسلط ہو گئے، اب تباہی کا رستہ کھل گیا، ذلت کا رستہ کھل گیا۔ اب خواب میں وہ مریض اپنے آپ کو کن حالتوں میں دیکھے گا؟ بیت الخلاء میں جا رہا ہے، پیٹ میں درد ہوا، بیت الخلاء کی حاجت ہوئی، یہ والی حالت ہو گئی۔ بیت الخلاء کا دروازہ کھول رہا ہے، بیت الخلاء میں اپنا ستر کھول کے بیٹھنے لگا ہے، کبھی بیت الخلاء میں پخانہ کر رہا ہے، کبھی اپنے ہی بیت الخلاء میں کیے ہوئے پخانے پہ ہاتھ مار رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ وہ پہلے یہ دیکھے گا اپنے بیت الخلاء میں، یعنی جو واش روم ٹوائلٹ وہ گھر میں استعمال کرتا ہے۔ پھر کیا ہوگا جب یہ بات بڑھ جائے گی، یعنی جادو بڑھ گیا، وہ خواب میں دیکھے گا کہ اپنے ٹی وی لانچ میں پخانہ کر رہا ہے۔ پیشاب کی بات نہیں کر رہا، پخانے کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے، ان دونوں کو مکس نہیں کرنا، ان کی دونوں کی تعبیر بالکل مختلف ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے کا بالکل الٹ ہوتی ہے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ پہلے پخانہ کر رہا تھا جس واش روم کو وہ استعمال کرتا ہے گھر میں، اسی کے اندر تھا۔ جب جادو اور بڑا، اب وہی پخانہ کہاں کر رہا ہے؟ گھر کے صحن کے اندر، گھر کے ٹی وی لانچ کے اندر، دروازے کے اندر۔ بات اور بڑی تو پھر وہ اپنے آپ کو پخانہ کرتا پائے گا، پخانے سے اٹھتا، پخانہ کرتے جاتے، یعنی جو پخانے کی حالتیں ہوتی ہیں یا مرحل ہوتے ہیں، وہ ان میں سے کسی مرحلے میں اپنے آپ کو پائے گا روڈ کے اوپر، سڑک کے اوپر۔ اب یہاں سے توجہ رکھنی ہے آپ نے، اگر اس نے پخانہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا اپنے ہی گھر کے واش روم میں، جو واش روم ٹوائلٹ وہ یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے اللہ والو، یہ وہ راز ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ رات کو خواب دیکھے آپ 4 بجے، 3 بجے، 5 بجے، 12 بجے خواب دیکھا، مغرب کی اذان نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسی ذلت والی خبر اسے مل کے رہے گی کہ وہ بے عزت ہو کے رہے گا، بے عزت ہو کے رہے گا۔ اگر اس نے وہی پخانہ اپنے بیت الخلاء میں کرنے کی بجائے اپنے آپ کو دیکھا میں ٹی وی لانچ میں پخانہ کر رہا ہوں، یا گھر کا صحن ہے، کوئی ڈیرا ٹائپ ہے، جیسا پرانے گھر ہوتے ہیں ان میں صحن ہوتا ہے، اس میں جو ہے میں پخانہ کر رہا ہوں، تو ان کے گھر کے لیے ذلت کا پیغام کہیں نہ کہیں آ کرے گا، گھر میں کوئی لڑ پڑے گا، بےزتی ہوگی، گلی میں کوئی لڑائی ہو جائے گی، باہر سے کوئی پیغام ایسا آ جائے گا، یا تہمت لگے گی، یا کوئی ایسا مسئلہ پریشانی ہوگی کہ مغرب کی اذان یہ والا وقت نہیں ہوگا، گھر کے اندر ذلت کی خبر، پریشانی کی، بےزتی کی خبر آ کے رہے گی۔ دو باتیں، اگر اس نے دیکھا اپنے آپ کو پخانہ کرتے ہوئے گھر سے باہر روڈ کے اوپر کسی اور جگہ پہ جو وہ پہچانتا یا نہیں پہچانتا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسی ذلت والا نظام چلے گا کہ باہر بھی کتا کتا اللہ کروا دے گا، یعنی رسوائی ہوگی۔ 3 باتیں ہو گئی۔ اب ان 3 باتوں کو دوبارہ پیچھے آپ آئیں۔ اگر وہ پخانہ کرتے ہوئے واش روم میں، ٹوائلٹ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں ہی واش روم گیا، اپنی ضرورت پوری کی اور میں واپس آ گیا، مجھے یہ کام کرتے کسی نے دیکھا نہیں ہے، تو ذلت کا نظام ایسا چلے گا کہ اس ذلت کی خبر اسے ہوگی، کسی اور کو نہیں ہوگی۔ قاری صاحب یہ سودا کتابوں سے مل سکتا ہے؟ یہ جو سودا میں آپ کو دے رہا ہوں یہ کتابوں سے مل سکتا ہے؟ اگر اس نے بیت الخلاء میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں پخانہ کر رہا ہوں
جس طرح ہم جاتے ہیں تو ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہوتا نا معاذ اللہ، تو ایسے ہی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، تو اب ذلت تو آئے گی، بےزتی تو ہوگی اگر اللہ چاہے گا تو وہ ہوگی، لیکن کسی کو خبر نہیں ہوگی، وہ جو بھی نظام ہوگا اس کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر اس نے اپنے گھر میں پخانا کرتے، اب وہ پخانا کر کے اٹھ رہا ہے یا پخانا کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہے یا استنجا کر رہا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک دم دروازہ کھلا یا کوئی روشن دان سے مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ایسی تیری برائی تیرے شریک تیرے دشمن پکڑیں گے کہ جو وہ پھر ہوتا ہے نا، میں اڈی جاواں ہوا دے نال، وہ پھر سارے زمانے میں اس کو گھمائیں گے اور تجھے ذلیل و خوار کریں گے۔ اور میں نے ابھی کیا بات پہلے کہی ہے کہ مغرب کی اذان نہیں ہوگی تجھے خبر مل جائے گی، پھر یہ تجھے فقیر یاد آئے گا کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں ہوا، جادو ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اور اگر اسی طرح پخانا کیا ٹی وی لاؤنج کے اندر، اپنے بڑے گھر کا جو کمرہ ہوتا ہے اس کے اندر جس میں سارے کمرے کھلتے ہیں، یا صحن کے اندر، ڈیرے کے اندر، تو شام نہیں ہوگی کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت آ جائے گی۔ پھر وہی بات، وہاں پخانا کرتے اگر باہر کے کسی بندے نے دیکھ لیا تو کوئی ایسا باہر کا بندہ ہوگا جو سارے گھر پہ تہمتیں لگائے گا اور یا ذلت یا بےزتی کا باعث بنے گا۔ اسی طرح روڈ کے اوپر پخانا کیا، اور لیکن آپ نے کیا پخانا تو آپ نے دیکھا مجھے کسی نے دیکھا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری ذلت جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوگی، لیکن ابھی وہ تیرے اور رب کے درمیان ہی ہوگی، ابھی وہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے روڈ پہ سر عام پخانا کیا، جس طرح مجنون لوگ یا دیوانے لوگ یا پاگل لوگ کرتے ہیں، ایسے کیا، لوگوں نے دیکھ لیا، 2 5 10 لوگ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں جتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہی تیری ذلت کے نظام کو لے کے چلیں گے، تو تجھے رسوا کریں گے، ذلیل و خوار کریں گے، تیرے خاندان کو ذلیل و خوار کریں گے۔ تو کہنے کا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 7ویں علامت جادو کی جو سب سے بڑی ہے وہ کیا ہے کہ بار بار حالت پخانا کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا، پخانا کرنے جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں یا اٹھ رہے ہیں، استنجا کر رہے ہیں، یعنی مختلف مراحل کو جو ہے وہ دیکھنا، تو یہ شدید ترین جادو کی 7ویں علامت ہے۔ جہاں میں نے بات آپ کو ٹوکا تھا کہ پیشاب کو ساتھ نہیں ملانا، وہ ایک الگ ہے۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں واش روم میں گیا ہوں اور میں پیشاب کر رہا ہوں اور میرا پیشاب نکلے جا رہا نکلے جا رہا نکلے جا رہا، یعنی پیشاب ہوتا ہے نا کہ انسان نے تھوڑی دیر میں کر لیا، 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ میں پیشاب کر لیا، اب پیشاب ہے وہ جتنے دیر آپ پیشاب کرتے ہیں جو آپ کا معمول ہے اس سے زیادہ پیشاب آ رہا ہے، تو وہ خواب آپ کے لیے بشارت ہے کہ آپ کے دکھ دور ہونے والے ہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں تو آپ کا قرضہ اترے گا، اور اگر آپ کو کماتے ہیں رزق کے لیے، آج کمانے کے لیے جائیں گے تو کہیں سے رزق آئے گا۔ اب آپ دیکھو یہ دونوں باتیں آپس میں ملتی ہیں، یہ بالکل میں نے کہا تھا نا اس کو نہیں جوڑنا، یہ بالکل ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ ادھر ذلت ہوگی، روٹی بھی چلی جائے گی، عزت بھی چلی جائے گی، ادھر پیشاب جو ہے تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، آئے جا رہا ہے، آئے جا رہا ہے، آئے جا رہا ہے، یہ پیشاب کی علامت ہوگی کہ رزق اتنا ملے گا، اور اگر قرضہ ہے تو اتنے اسباب پیدا ہوں گے کہ وہ قرض اتر جائے گا۔ تو یہ دونوں متضاد ہیں۔ یہاں جادو کے حوالے سے پیشاب پریشانی نہیں ہے، وہ تو ایک مبشرات میں سے بن جائے گا خواب۔ تو یہ جو جادو کے حوالے سے ہے وہ کیا ذہن میں رکھنا ہے؟ پخانے کے حوالے سے کتنی علامتیں ہو گئی؟ 7۔